میں نے لو جہاد جو لکھا ہے اس پر اعتراض کرنا آپ کا بنتا ہے، تو میں آپ کو کلیئر کرتی ہوں کہ ہمیں قانون لانا اپنی بچیوں کے حق میں بھگوا لاؤ ٹریپ کے خلاف، جس کا ٹائٹل ہم نے بنایا ہے جو یہ لوگ ہمیں پاس کر کے نہیں دیں گے. آپ کو کلیئر بولتی ہوں، آپ بینر اور ٹائٹل پہ مت جائیے، آپ اپنا مقصد دیکھیے. ہمیں سفر کی تکلیف نہیں دیکھنی ہے، ہمیں منزل کو دھیان میں رکھنا ہے. ہماری منزل یہ ہے کہ ہماری بچیاں مرتد ہونے سے بچ جائیں. تو انہیں مرتد ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں اگر ٹائٹل لو جہاد کا بھی ملتا ہے استعمال کے لیے تو الحمدللہ. اور بلکہ اس سے ہمارے لیے تاثیر اثرات ہو گئے، کیونکہ یہ جہاد جو ہے یہ ہمارے کلام پاک کا لفظ ہے جس کا فائدہ بھی ہمیں انشاءاللہ ملے گا. اور ہندوستان میں ایسا کوئی قانون نہیں جس کو صرف ایک مذہب استعمال کرے. تو اس قانون کے تحت ہم اپنی بچیوں کو مرتد ہونے سے بچائیں گے اور اس قانون کا پورا فائدہ اٹھائیں گے. اور ہمیں اس قانون کی زیادہ ضرورت ہے یہ ہم بتائیں گے بنا بھگوا لاؤ ٹریپ بولتے ہوئے اور بنا لو جہاد بولتے ہوئے. یہ سارا بیان ہے جو آپ کے بہت کام آئے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے ذریعے ہم بہت کچھ کر پائیں گے اور ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے. اور میں آپ کی دعاؤں کی حقدار بنوں گی جس کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ جو ہے کون سا گاؤں ہے آپ کا؟ شیگاؤں بلڈانا. آپ نے مجھے بھیجے، وہ آپ نے حضرت کو دیے. جی کیا میں خود جا کر کیا بولے؟ یہ ایسا ایسا گروپ ہے، پہلے گروپ کے بتایا، آپ کے بارے میں بتایا کہ ایسے ایسے لڑکیوں کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس پہ گروپ پہ میں بولا پوری ڈیٹیل آتی ہے ایسی ایسی. اور باجی نے بولا پورے مہاراشٹر کے لوگ اس پہ جڑے ہوئے ہیں اور وہ محنت کر رہے ہیں. یہ لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ان کے گھر تک جا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے. اور ابھی عیدگاہ پر سب لوگ مسلمان وغیرہ رہتے. میں بولا تو بھگوا لاؤ ٹریپ کے اوپر کچھ ایسا کہ لوگوں کے دماغ میں آئے وہ چیز. تو حضرت اس کیا کے بولے؟ حضرت بولے دیکھو یہ بھگوا لاؤ ٹریپ کے اوپر بولنے کو کچھ نہیں بولے، لیکن ابھی ساری چیزوں کی ویڈیو بن رہی ہے. بولے پوری باقاعدہ ویڈیو بن رہی، اور ویڈیو میں پورا ویڈیو جا کے پولیس اسٹیشن میں جمع ہوتی. کچھ بھی غلط اگر بولے تو کاروائی کا ڈر ہے. بولے بہت کیا ہے، ہمارا پیغام ان تک پہنچے گا، ہمارے لیے قانون آ جائے گا، ہمارے لیے راستہ اللہ اتنا آسان رمضان مہینے کی برکت سے اگر عطا کر رہا ہے. یہ موقع 1 سال بعد ملے گا ہم کو. جی برابر. تو اب یہ جو میں آپ کا اور میرا بیان جو ہے یہ میں ریکارڈ کر رہی ہوں، اور آپ بھی ریکارڈ کر کے حضرت کو سنائیے. ہم کو اس ترتیب سے کام کرنا ہے، ہمیں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا، ہمیں کوئی قانون کا النگھن نہیں کرنا ہے، ہم کو کسی مذہب کو ٹارگٹ نہیں کرنا ہے. برابر. تو ہمارا جو بولنا ہے، اور اگر میں عورت ذات ہوں، میرا اگر نام اگر آپ کو لینے میں اعتراض ہے تو آپ ایک تنظیم چل رہی ہے، میرا نام لے کے آپ اس تنظیم کے تحت کوئی مرد اور عورت تو نہیں اس کے اندر اعتراض ہونا چاہیے کسی کے نام کا. تو اللہ نے جب قرآن میں لکھا ہے کہ مرد و عورت اس کی محنت ضائع نہیں جائے گی اور اس کو اس کا پھل اتنا ہی ملے گا جتنا ایک مرد کو مل رہا ہے. تو پھر آپ کیوں مجھے آپ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ میرا کام آپ دیکھیے نا، میرا کام آپ رکھیے نا، تو آپ سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا چاہتی ہوں. اب تک جو ہوتا ہے وہ آگے نہ ہو، یہ ہمارا مقصد ہے جس سے ہم عیدگاہ میں کھڑے ہو کے اس بات کو بول سکتے ہیں. تو کیسے بولا میں آپ کو بتا رہی ہوں، سن لیجیے. آپ جتنے بھی وہاں پر نماز کے لیے آئیں گے جمعہ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے روزے اور نمازیں قبول کرے. یہ رمضان مبارک مہینے کی جو خیر برکت ہے، اللہ اس سے ہم سب کو مالا مال رکھے، اور یہ پورا سال ہمارے لیے اس کی عذر عطا کرے جو ہم نے سال بھر اللہ کے پاس محنت لگائی. ہمارے معاشرے میں جو کچھ تکلیفیں ہمارے دین کو لے کر، ہمارے بچیوں کو لے کر چل رہا ہے، اس کے لیے میں کچھ مختصر سی باتیں کرنا چاہوں گی یا کرنا چاہوں گا. میرا یہ بولنا ہے آپ سب حضرات سے کہ اپنے نظریے کو تھوڑا بدلیے، اپنی سوچ کو ذرا صحیح دشا میں آج کے رہتے ماحول کے حساب سے اس طریقے سے سوچ کر دیکھیے. آج جہاں ہم اپنی بچیوں کی طرف سے فکر مند ہیں، اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کو لے کر فکر مند ہے کہ انہیں ہمیں آگے پڑھانا چاہیے یا نہیں پڑھانا چاہیے، وہیں ہمیں ان بچیوں کے آگے پڑھائی کے بعد والی سچویشن میں بھی فکر ہے کہ انہیں کام پر بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے. اب بچہ جس کی ہے ان کا یہ فکر جائز ہے، اور ہم امت مسلمہ سے ہیں، ہم دین کے دائی ہیں، ہم دین کے ذمہ دار ہیں، ہم اس مذہب کے جو ہے اس مذہب کو
کہ ہر ماں بہن ہماری ماں بہن ہے، اور ہر مذہب کی ہر لڑکی کی عزت آبرو کی ذمہ داری ہم پر اللہ نے فرض رکھی ہے۔ میں یہ بولنا چاہوں گا کہ ان کے لیے ہماری سوچ یہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی حادثے کا شکار نہ بنے، وہ کسی کے بھی بہکاوے میں نہ آئے، کیونکہ ایک مہینہ تو شیطان قید تھا، اور اب شیطان ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے، اب وہ پھر سے اپنے کام میں لگے گا اور وہی کرے گا جو کرتا آیا ہے۔ مگر ایک مہینے کے ہمارے عمل جو ہم نے کیے، ہماری بچیوں نے کیے، ہمارے گھر والوں نے کیے، اس کا جو ہمیں معاوضہ ملنا ہے، اس کی جو ہمیں عذر ملنی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو نظر انداز آپ اگر کرو گے، آپ اگر دھیان نہیں دو گے، آپ کے ہتھیار ہے اور آپ اس کا استعمال نہیں کرو گے، آپ اس پر بھروسہ نہیں کرو گے، تو آپ کو مدد کہاں سے آئے گی؟ اگر آپ کے پاس ہتھیار اور آپ چلا ہی نہیں رہے تو آپ کے اوپر تو حاوی ہوگا نا سامنے والا دشمن، اور دشمن آج کی تاریخ میں سب سے بڑا ہمارا دشمن شیطان ہے، اور شیطان سے لڑنے کے لیے ہمارے پاس قوت توانائی اور قوت طاقت، غیبی طاقت ہمارے لیے ہماری عبادتوں کا ہتھیار ہے۔ یہ ایک مہینے کی عبادت کو ہم نے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے اس شیطان کے اوپر جو ہماری بچیوں کو ورگلا رہا ہے، ہماری بچیوں کو مرتد کر رہا ہے، ہماری بچیوں کو دین سے پھیر رہا ہے، ہماری بچیوں کو ہمارے خلاف زہر ڈال رہا ہے، اور ہماری نسلوں کو برباد کرنے میں اس نے بہت آسان طریقہ اپنا لیا ہے، لیکن نیا نہیں۔ نیا کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن شریف کی وہ آیت آپ پڑھ لیجیے سورہ بقرہ میں، اور اس آیت کو کوٹ کیجیے، اس آیت کو کوٹ کر کے آپ اس کا ترجمہ بھی بتائیے۔ شیطان کا سب سے بڑا مشغلہ جو ہے وہ شیطان اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے، اور جب سب جن آتے ہیں اس کے بعد اپنا جو ہے کارنامہ لے کر، تو وہ کس کارنامے کو زیادہ خوش ہوتا ہے؟ میاں بیوی کی لڑائی پر، برابر؟ اس میاں بیوی کی لڑائی پہ کیوں خوش ہوتا ہے؟ لڑائی تو اور بھی کروا رہے، اور بھی لوگ لڑائی کروا رہے ہیں، دو مذہب کے بیچ میں لڑائی کروا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ میاں بیوی کی لڑائی جو کہ گھر میں چار دیواری میں ہو رہی ہے، اس کو شیطان نے کیوں پسند کیا؟ پتا ہے آپ کو؟ جی بتائیے، میں بولوں؟ نہیں، بتائیے ہاں، میں یہ پورے ریکارڈنگ میں امام صاحب کو سنا دوں گا نا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو شیطان نے کیوں پسند کیا کہ میاں بیوی لڑیں گے، ان میں جدائی پڑے گی تو دونوں علیحدہ ہو جائیں گے، تو بچے بھی علیحدہ ہو جائیں گے، کوئی اس کے پاس کوئی اس کے پاس، یا کوئی کدھر تو کوئی کدھر، کوئی کسی کے ماں باپ کے پاس کوئی کسی کے ماں باپ کے پاس۔ اس میں بچوں کی تربیت پہ اثر پڑے گا، ان کے جو ہے ہاؤ بھاؤ پہ اثر، ان کے رہن سہن پہ، اور ان کی نسلوں پہ اثر پڑے گا۔ نسلوں پہ وار شیطان کا سب سے بڑا مشغلہ، سب سے بڑا مشن، سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے، اسی لیے وہ اس کو گلے لگاتا ہے کہ نسلوں پہ وار کرو۔ اب بتائیے، لڑکی سے نسلیں چلتی ہے، لڑکی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور نسل تو لڑکے سے چلتی ہے، لڑکی کی بیوی آئے گی، اس کے بچے ہوئیں گے، وہ الگ رکھ دو، لیکن لڑکی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور عورت ذات ہوتی ہے اگر گھر سے اکیلی نکلتی ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، برابر؟ اور لڑکی کو ہم سب سے بڑی غلطی کہ ماں باپ لڑکی کو اکیلا بھیج رہے ہیں، تو شیطان تو لازمی جائے گا نا، جائے گا بھی ساتھ میں لا کے تمہارے گھر تک، اس کو سارے کارنامے کر کے لا کے چھوڑے گا بھی۔ اب وہ شیطان کرے گا کیا؟ وہ شیطان اس کی نسل پہ وار کرنے کے لیے اس کو ایسے لوگوں سے ملائے گا جو اس کے مذہب کے خلاف، اور مذہب کے قانون کے خلاف، اور اللہ کی رضامندی کے خلاف سارے کام اس سے وہ رستے کے باہر کروا لے گا، جو ماں باپ کو خبر نہیں۔ پھر اس کی ہمت اتنی بڑھے گی کہ وہ لڑکی کے جو باہر عمل ماں باپ سے چھپ کے کر رہی ہے، وہ موبائل کے ذریعے گھر میں بھی کرے گی، اور کر رہی ہے۔ لڑکیاں گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے موبائلوں پر زنا کر رہی ہے، بولو نہیں کر رہی ہے؟ برابر۔ ہمت ہے، لو بیٹی کا فون ہاتھ میں سے اور آن کر کے دیکھو۔ ارے تم لاک نہیں کھول سکتے اپنی اولاد کے موبائل کا، کیا آپ لوگ دیکھو گے؟ اس کے اندر وہ اس کو اتنے پیار محبت سے باتیں کر رہی ہے، اور ماں نے پوچھی بیٹا نماز پڑھ لے، ہاں پڑھ رہی ہوں، ٹائم ہے ابھی، بیٹا ذرا برتن کر لے، میرے سے کروا، وہ بیٹھی اس کو بولو نا۔ بچیوں کے یہ نظریے دیکھ کر ماں باپ کو سمجھتا نہیں
جب ایک کام ہاتھ میں ہوتا ہے، جب وہ دوسرے کام سے چڑھتا ہے. جب ایک کام ہاتھ میں ہوتا ہے تو وہ دوسرے کام کی طرف اس کا دھیان نہیں جائے گا. برابر. جی برابر. وہ بھی ایسا کام جس میں اس کی پوری دلچسپی، اس کا پورا دل و دماغ گھسا ہوا ہے. اور اس کو، اور وہ بھی نہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ زیادہ ضروری ہے. اور اس سے بڑی بات بتاتی ہوں، اس کے لیے لگ رہا ہے کہ یہ کام بہت صحیح ہے، برابر. یہ کام جو ہے وہ جائز ہے، یہ کام کرنے میں مجھے کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر ایک کانفیڈنس جو آتا ہے نا، اس پر ماں کو کیا لگتا ہے پتا ہے؟ ارے میری بچی پڑھائی کر رہی ہوگی، ارے میری بچی بیچاری تھکی ہوگی، ارے میری بچی کوئی، میں ہمیشہ بولتی ہوں یہ نہیں سوچ رہی کہ اس کی عیاشی پہ اثر پڑ رہا ہے، اس کی چیٹنگ پہ اثر پڑ رہا ہے، اس کی جو ہے وہ عیاشی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اسی لیے چلا رہی ہے. انسان دو ہی صورتوں میں چلاتا ہے، یا تو بالکل صحیح ہے یا بالکل غلط ہے. تو آپ کی اولاد وہاں بالکل غلط ہے جو آپ پہ چیخ رہی ہے، اور آپ اس کو وہاں پر خاموشی اختیار کر لیتے ہو. اب آپ بتاؤ، آپ کے گھر میں جب سے آ گئی تو اب آپ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے کیا کرو گے؟ تو آپ اپنے بچی کو، جب کہ بچی آپ کے سرپرستی میں ہے، آپ کے سامنے بیٹھا ہے تمہارا بچہ، جب وہ بچہ گھر سے باہر، تو جب کسی شیطان کے ہاتھ میں لگ گیا تو تب آپ کیا اکھاڑ لو گے جو آپ کے سامنے آپ اپنی بچی کو نہیں بچا سکتے ہو؟ برابر برابر. ہاں؟ آپ کی بچی روز زنا کرتی ہے، روز غسل کرتی ہے، میں روزے میں ہو کے بات بولتے میرے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ بالکل بالکل. آپ کی اولاد ہے، بیٹی نہیں بیٹا بھی، بیٹے بھی نظر رکھو، بیٹے بھی نظر رکھو کہ بھائی وہ کیا کر رہا ہے، اس کے ساتھ وہ لگا ہوا ہے. اور ایسا ضروری نہیں کہ وہ کوئی اور مذہب کی ہو، کوئی مذہب کی ہونے دو. جو اللہ کا انکار ہے، اللہ نے روک لگائی ہے، تو آپ کو اس سے رکنا ہے. زنا تو زنا ہوتا ہے نا، برانڈ لگانے سے کیا ہونے والا؟ گناہ کیا زیادہ بڑا اور چھوٹا ہو جائے گا؟ گناہ تو گناہ ہے، چاہے وہ کس سے بھی کیا ہو. اب رہی بات مذہب کے اوپر، تو مذہب کو ہم نے ٹارگٹ کرنا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دو کہ ہمیں کسی کو اسلام قبول کروانا ہے. اتنی محنت کے لیے آج کی تاریخ میں کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. جو کام آپ کنٹینیو کر نہیں سکتے وہ کام اپنے ذمے لو مت. یہ معمولی بات نہیں ہے کسی کو اسلام پہ، دین پہ لانا اور اس کو اس کے اوپر چلانا. آپ لا تو لوگے لیکن اس کو آپ کنٹینیو اس کو چلا نہیں سکتے. آپ گارنٹی دو، جو بندہ اسلام قبول کیا، جس نے کلمہ پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا ہے بہت اچھی بات، آپ اس کی گارنٹی دو کہ مرتے اس کے منہ پہ کلمہ رہے گا. رہبر ہی نہیں کر سکتے اس کے برابر. پھر کیوں نہیں ماں کے ہم کو یہ دعویٰ ہم جب کر نہیں سکتے، گیپ کا علم ہمارے پاس نہیں ہے جو آپ بولتے ہو، اور آپ اتنے سے عمل کو کر کے آپ اپنے آپ کو جو ہے ایک حج کا ثواب اور ایک بہت بڑے ثواب جاریہ کا اپنے آپ کو مالک بنا لیتے ہو، تو آپ یہ سب چھوڑ دو. آپ اپنی بچیوں پہ محنت کرو، جو واقعی میں نسلیں آپ کی قیامت تک کی جو ہے مرتد ہو جائے گی اسے بچاؤ. بچیوں کو قیامت تک اپنی نسلوں کو برباد ہونے سے بچا لو. ایک لڑکی کے پیچھے کم سے کم ٹارگیٹ لے کے چلا جائے قیامت تک کا بول رہی میں. ایک لڑکی کے پیچھے اگر 30 نسلیں بھی چلی، 30 نسلیں، کم بتا رہی ہوں، 30 نسلیں. ابھی میں ہوں، کیا آپ کی بیٹی یا میری بیٹی، اس کی اولاد، اس کے 4 بچے ہوئے، پھر اس کی اولاد کے 8، ایسا کرتے 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 ایک اولاد میں 4 کے کتنے بچے ہوئیں گے؟ 10، 15. پھر اس کے 4 کے آپ بڑھاتے جاؤ، کیونکہ اللہ نے خیر و برکت کا معاملہ رکھا ہے نا نسلوں میں. تو آپ مجھے بتاؤ قیامت تک کے 30 نسل میں کم سے کم پکڑی، 30 نسل میں کتنے لوگ ہو گئے؟ آپ بتاؤ اتنوں کو آپ نے اتنوں کو جو ہے اللہ کی راہ میں پختہ کیے، آپ نے اس کو ایمان پر لا کر آپ نے اپنے لیے ثواب جاریہ کا جو ایک خزانہ کھول دیے. ارے مجھے گارنٹی دو، آپ نے کنواں کھدائے، آپ نے اسکول بنائے، آپ نے کالجز بنائے، آپ نے ہر وہ عمل کیے جو ثواب جاریہ سے تعلق رکھتی ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ لازم اس پہ جو ہے مسلمان ہی اس کو استعمال کرے گا؟ حالانکہ میرا غیر بھائی بھی اگر پانی پیتا ہے تو ہمیں ثواب ہے. لیکن مسجد ہو گئی، مدرسہ ہو گیا، یہاں جو آپ نے نیت کر کے بنائے ہیں، اور جو آج وقت اور حالات ہے، یہ بات آپ نہیں بولنا ادھر،
मैं मगर रिकॉर्ड में रख रही हूँ, जो वक्त और ये बात नहीं बोलना है, मतलब जी जी मजमू में कि वक्त और हालात के ये जुमा कैसे बोलना है, वक्त और हालात को देखते हुए मुझे आप ये गारंटी दो कि उस मदरसे में हमेशा मुसलमान बच्चे ही पढ़ेंगे। बराबर बराबर। आपके लिए इमदाद जैसे आ रही है वैसी आती रहेगी। आप लोग जो यहाँ के दाई, आप हाकिम और इसकी जिम्मेदारान बन के बैठे हैं, हमेशा आप रहोगे और आपके बाद आपकी नस्लें या आप जिनको चाहते हैं वो रहेंगे। कल के दिन कोई कानून आ जाएगा, कोई गारंटी नहीं। किसी और के हाथ में। आज सोसाइटी के झगड़े होते हैं ना, बिल्डिंग की सोसाइटी के, बराबर होते हैं। तो एक कमेटी है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, जैसे सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी से लेके ट्रेजरर तक वो लोग देते हैं, अपॉइंट करते हैं, और उनके हाथ में चला गया ना, फिर वो लोग सारा हिसाब किताब उनके हाथ में, और सारे चार्जेस वो अपने हिसाब से लगाते हैं। पता आपको? जी बराबर। एक मामूली सोसाइटी की बात कर रही हूँ मैं, बिल्डिंग की सोसाइटी की या स्कूल की। आपके मदरसे पर अगर ऐसी कोई कानून आ गया तो आप बताओ मुझे, अगर ये बोला गया कि सिर्फ एक ही नहीं, हर जात के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे और एक ही तालीम नहीं, हर तरीके की तालीम यहाँ होगी, क्या कर लोगे आप? सही, बिल्कुल नहीं। तो ये तो बोलना नहीं है मेरा एक मत है, अभी बात नहीं बता आपको बोल दी, मैं उससे सुनूंगा उनको। वापस मैं आपको नहीं, ये भी सुनाना उनको, आगे जी उनको जी। याद रहे और वो अच्छा आगे इसको इस्तेमाल करे इस बात को। तो जी मैं जी। बोल रही हूँ, मैं वापस आती हूँ अपने उसी टॉपिक पे जो जुम्मा के खुतबे में हमें खुद भी बोलना नहीं है। इसके। जी तो जवाब जारिया की नीयत से अपनी नस्लों को बचाने का हमने जिम्मा लेना है, अपने पे इस चीज को फर्ज करना है और अपने बच्चों को मुर्तद होने से बचाना है। आप किसी को दीन की दावत दे रहे हो, लेकिन जो दीन पे पैदा हुए, कलमा जिनके कानों में अजान पड़ी गई, जो लोग नमाजों के पाबंद हैं, वो इसको छोड़कर ना जाए, उसकी जो है फिक्र में आज उम्मत मुस्लिमा को कमर कस लेनी चाहिए। और ये ढका छुपी करके कोई हम चोरी नहीं कर रहे, हमारी बच्चों के ईमान के लिए हमने जो है वो चुपके काम करने की जरूरत नहीं है। मजहब हमारा, कोई कानून हमारे मजहब का इनकार नहीं कर सकता, कोई कानून हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो है इनकार नहीं कर सकता। हमारे लिए जो कानून की जो हम पर मेहरबानी की गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत, उसको नजर में रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी बच्चियों के ऊपर मेहनत करनी है। हमने उनके लिए रास्ते, घर, ऑफिस, कॉलेज, जा उनका उठना बैठना, चलना फिरना है, उस पर नजर रखनी है, उनकी हिफाजत करनी है। ये दीन की बच्चियां आपकी बहनें हैं, अगर वो कोई गलत काम करते हुए या किसी भी चुंगल में फंसी हुई आपको लगती है तो आप उसके साथ बदतमीजी ना करें। कोई हादसे के शिकार हो जाती है, ढके लफ्जों में बोलना है, कोई हादसे की शिकार हो जाती है, एक डॉक्टर के पास 5 खून करा हुआ आदमी भी आता है ना, 5 मर्डर करा हुआ भी आदमी या रेप करा हुआ आदमी लथपथ खून में, तो वो ये नहीं बोलता है कि ये रेपिस्ट है, मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। क्या बोलता है उस वक्त? वो इलाज तो करता ही ना, क्या उसको अपना फर्ज निभाना है, फर्ज करना। बराबर। हाँ, उस वक्त वो बोलेगा कि भाई मैं नहीं करता, ये तो 5 मर्डर किया हुआ है, मैं क्यों बचाऊं इसको, मरने दो। क्या होगा उधर? डॉक्टर के पास ऊपर कानून लागू हो जाएगा। और इंसानियत भी यही कहती है, इंसानियत का तकाजा भी यही है, मेरे मजहब का तकाजा भी यही है, और हिंदुस्तानी कानून का तकाजा भी यही है। तत्काल में जो चीजें सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए उस वक्त में वही बात की जाए जो मुनासिब हो, उसका बैकग्राउंड उठा के, उसका पुराना रिकॉर्ड उठा के। आप खुदा नहीं हो, किसी को सजा देने के आप हकदार नहीं हो, किसी पर आप उस बात को रखकर उसके उस वक्त की सिचुएशन को नजरअंदाज करने की आपको अधिकार नहीं है, नहीं तो आप उस ओहदे से उतर जाइए, आप उस ओहदे से उतर जाइए। एक आम इंसान बोलता है ना, जैसे अभी राह चलता हुआ और उसने देख लिया कि एक रेपिस्ट वहां मर रहा है, तड़प रहा है, अच्छा हुआ तेरे साथ यही होना चाहिए था, तो इसी लायक था, ये बोल के वो निकल सकता है। बराबर? हेलो, जी जी। उस वक्त वो निकल सकता है एक आम इंसान, लेकिन जिसके पास जिम्मेदारी है ना, वो ये नहीं बोल सकता, उसे उसका इलाज करना ही है लाजिम। बराबर। तो हम जो है, और हम पे किसी ने जबरदस्ती नहीं की कि आप ये जिम्मेदारी लो,
नहीं बराबर, बिल्कुल नहीं। और ना मेरे अल्लाह ने की। ये तो मेरे अल्लाह का एहसान है जो उसने हमको इस काम के लिए चुना, और चुना कि हम तो खुद ही बोल रहे हैं, हमने खुद ही जिम्मेदारी उठाई है। बराबर के रो रो के अल्लाह से मांगा है ये चीज कि हमको इसकी जिम्मेदारी दे, तो बराबर अल्लाह ने हमको इस चीज के लिए, तो हम भी तो अल्लाह की आजमाइश में ही है ना। बराबर खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमें जवाब किसको देना है? अल्लाह। क्या लगता है आपको शैतान हमें नहीं भड़काता होगा? क्या नहीं लगता है आपको बिल्कुल शैतान हमारे बिल्कुल पीछे नहीं किसी को भेजता होगा? क्या लगता है बिल्कुल आपको दुश्मन हमारे ऊपर शिकंजा कसते नहीं बैठे? क्या लगता है आपको क्या हम निशाने पे नहीं है? बिल्कुल है। कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे जादू, कैसे कैसे हमारे ऊपर टोटके छोड़े जा रहे हैं। ये रमजान महीना मेरा इतना बेहतरीन गुजरता है ना, हर साल का। इतना काम करती, इतनी बच्चियां बचाती हूँ मैं, लेकिन रमजान के बाद की जो मेरी हालत रहती है ना, आप देखना, मुझे ऐसे ऐसे वार भेजे जाते हैं। मैं अल्लाह से यही दुआ करी, अल्लाह मुझे ऐसी रख, जैसे कि तूने रमजान में रखा, मेरा पूरा साल रमजान रखा। बराबर। अब हमें बोलना यह है कि हमें अपने बच्चियों के ऊपर हादसों की शिकार होने से, उन्हें जो है ऐसे चालों में फंसने से, मुझे एक बात बताओ, एक बच्चे को अगवा करने के लिए क्या लगता है? एक बच्चे को अगर अगवा करना है तो क्या लगता है? अगवा करना चॉकलेट, जी, बस छोटा, कुछ छोटा लालू, छोटी सी चॉकलेट या खिलौना, जी बराबर है ना? बराबर या तो उसकी जबान का जायका, या उसके जिस्म का जायका। बराबर यानी खेल तो हाथ पैर से खेलेगा ना। बराबर। तो आपके बच्चे को कोई अगवा करने आ रहा है और वो आपके बच्चे को जिस्म का जायका दिखाकर मुतासिर कर रहा है, उसको अगवा कर रहा है, तो आप वहां पर अपने बच्चे को कितना कसूरवार मानेंगे? बच्चा तो बच्चा है। सही। तो आप वहां पर ये बोलोगे कि भाई तू क्यों गई, तुझे नहीं मानता क्या? अभी कोई डॉक्टर किसी का इलाज कर रहा है, गलती से अगर उसको, डॉक्टर का छोड़ दो, ये अभी पे एक मिसाल होगी, दूसरा मैं बताती हूँ। माँ बाप मना करते बेटा मत जा बाहर, बाहर जो है वो सही, एक माँ बाप को इल्हाम होता है। उसके बाद भी बच्चा जाता है बाहर खेलने, एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या करता है? बच्चे को क्या करते हैं हम? मारते, दवाखाना जाते, इलाज करते। ये तो तेरे को मना किया था जाने, तू गई, अब तो ऐसी तड़पते रहे, मर जा, ये बोलते हैं क्या? नहीं तो अगवा होने वाले बच्चे के साथ तो और ज्यादा रहमदिली का मामला होना चाहिए, बराबर। क्योंकि उसको तो फंसाया गया है। कबूतर को जो दाना डाला जाता है तो जाल को छुपाया जाता है, छुपाया जाता है, नहीं छुपाया जाता है? बराबर। तो छुपा जाल कबूतर को नहीं दिखता है, और वो जाके वहां पर दाना चुगने गया, उसकी जरूरत क्या है? दाना। अब वो उसके नीचे जाल है, उसको क्या मालूम? अब वो फंस जाता है, तो आप लोग बताते हो कि ये जानबूझ के फंसा, ये लालची है। अरे उसकी जरूरत है, वो सही। बच्चों को बिठा के रखे हो 30-30 साल, खून जलता है मेरा, उनकी जरूरत है, उनकी। अरे जो शरीफ लड़कियां है ना, वो बेचारी बोल नहीं पाती, सही। वो बच्चियां हिस्टेरिया की मरीज हो गई, उन बच्चों को फिट आती, आंकड़ी आती, हाजरियां भरती, दरगाह पे जाके जुमेरात को जाओ, देखो मेरी बच्चियां कैसे हाजरे भर रही है, कोई जिन्नात उन्नात नहीं पकड़ा, बच्चियों ने खुद उनके हवाले कर दिया अपना आप। अरे खाली घर रहेगा तो उसके अंदर कोई ना कोई तो बचेगा। पुरस्रार कुव्वतें अगर आपकी बच्चियों के ऊपर कब्जा कर रही है, तो ये वही है जिनसे आप बाहर सरेआम पकड़ पकड़ के, मार के, उतार के पूछताछ कर रहे हो ना, पूछगछ, ये पूछगछ इनसे कर लो। इन बच्चों के ऊपर जो हाजिरी आ रही है, इनके ऊपर जो जिन्नात हावी है, इन पर जो खबीज बैठे हुए हैं, इनसे बोलो कि बच्ची को छोड़। वो भी तो, उनमें भी तो फिरका वारियत है, उनमें भी तो मजहब है, नहीं है ना? तो बताओ मुझे, जिन्नातों के जो हमारे बच्चों पे हावी है, जो बच्चियां इस बात की शिकार हुई है, कभी सोचे क्यों हुई है? और पता चल गया तो खत्म, फिर तो उसकी शादी कभी नहीं होगी, फिर तो उसकी शादी कभी नहीं होगी, उसके ऊपर असरात है। बोलो झूठ है? तो आप किससे बचा रहे हो? आप दिखने वाली कुव्वतों से तो बचा लोगे, नहीं दिखने वाली के लिए आपने क्या किया? उन बच्चियों के लिए इंतजाम किए, उन बच्चियों के आपने सहर, जो उनके ऊपर जो भी उनके ऊपर जिन्नात और जादू टोना के खाली इंसान करते हैं, जितने जादूगर जिन्नातों में है ना, आप क्या बोलोगे? और इतने भारी जादू कि इससे तो आप निकल जाओगे, उसमें तो निकल भी नहीं पाओगे, क्योंकि उनकी उम्र और उनकी जो है तादाद हमसे कई गुना ज्यादा है, कई गुना, समझ रहे?
صحیح اب ہمیں جو ہے ان جناتوں خبیث جناتوں سے جو ہمارے بچوں کے اوپر حاوی ہے، جو ہمیں نہیں دکھ رہے، ان کے سحر سے نکالنا ہے ہمیں. تو ان بچوں کی شادی کراؤ، صحیح جلد سے جلد ان کی شادی کراؤ، اور ان کے نصیب سے ان کو اللہ دے گا. نہیں تو آگے جا کر دیر سے شادی ہونے کے بعد بچے بھی نہیں ہوتے، صحیح پھر وہ ایک رونا. اب ان بچوں کے لیے ہم نے ان خبیثوں سے چھڑانے کے لیے ہم نے دعا تعویذ کر کر کے کتنے کرو گے؟ دیکھو میں ڈھکے لفظ سے بات کر رہی ہوں. جی جی اب ہم جناتوں سے خبیث جناتوں سے اپنے بچوں کو آزاد کرانے کے لیے ہم آوا باوا عالم کے پاس جاتے بھی ہے، اس میں کتنے سچے کتنے جھوٹے آپ کو کیا بتائیں. برابر تو مین جو علاج وہ کرو نا، وہ بچی کے اوپر وہ طاقت ہے، وہ پوری اسرار طاقت ہے. کیوں آئی؟ آپ کا دروازہ کھلا ہے تب تو آپ کے گھر میں ڈاکو آئے. صحیح آپ کے گھر کا دروازہ بند رہے گا، آپ کے گھر کے دروازے بند چھوڑو، آپ کے گھر میں کوئی رہے گا تو کوئی آئے گا؟ نہیں جب شادی ہو جائے گی تو کوئی اور اس کے اوپر آئے گا؟ نہیں کوئی خبیث جنات اس پر قبضہ کر پائے گا؟ کوئی بہکا پائے گا؟ کوئی ورگلائے گا؟ نہیں ہاں ہوتا ہے بھائی، کیوں نہیں ہوتا ہے، شادی شدہ عورت کے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی تو کہیں نہ کہیں چانس بہت کم ہے. گنجائش برابر ہے بھی، تو اس میں بھی گنجائش آپ ہی دے رہے ہو نا. کہیں تو برابر آپ اس اپنی کو وہ ڈیل. دروازہ کھلا، یا پھر وہ دروازہ جو ہے وہ اس کا دروازہ جھانک رہا ہے، یا پھر آپ کے گھر کی باتیں باہر جا رہی ہے، یا پھر آپ وہ گھر سے چلے گئے ہو، آپ کی بیوی اکیلی ہے. آپ چانسز بہت کم ہے. فائدہ آپ نے اٹھانے دو گے تو کوئی برابر اٹھائے گا، صحیح صحیح انگلی دو گے تو کوئی ہاتھ پکڑے گا. برابر آپ نے اس کو اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ نے اپنی طرف سے کہیں تو غفلت برتے، جو آپ کے گھر میں ڈاکہ پڑا. چوری بھی تو ایسی ہوتی ہے نا، ڈاکہ بھی تو ایسی پڑتا ہے نا. جی تو ان خبیث جناتوں سے اگر آپ کو اپنی بچیوں کو، اپنی شادی شدہ عورتوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو بچانا ہے، تو آپ لوگ عالم اور مولانا اور بابا اور تانترک اور سپلی علم کرنے والوں کے پاس مت دوڑو. ان کی وقت پہ شادی کرو. وہ کیوں ہو رہی ہے ان کو بیماری، وہ کیوں پرسرار طاقتوں نے ان پر اپنا قبضہ کیا ہے، وہ پہلے آپ جانو اور ان بچوں کی شادی کر دو. برابر اور یہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے جس کے لیے اپنے بچوں کو زندگی بھر آپ گھر میں بٹھا کے رکھو، جس کے لیے آپ اس کے اوپر یعنی بینڈ کر دو، ان کی نسل کشی کر دو کہ بھائی اس کے ساتھ اس کا تو جنات سے اس کی شادی ہو گئی تھی، جنات نے اس کو استعمال کر چکا ہے، خبیث جنات نے اس کو استعمال کر چکا ہے. اس خبیث کے لیے یہ بچی کی کبھی شادی، کوئی سے شادی مت کرو، یہ تو عیاش تھی، یہ تو اس کے ساتھ ملوث تھی، یہ تو اس کے ساتھ میں اتنے سال تھی، اور اس کو تو پورا استعمال کر چکا ہے خبیث نے، تو ہم نے اس کو بالکل بھی، یہ ہمارے لائق نہیں ہے. یہ طے کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ پھر آپ لائق کیوں؟ برابر آپ نے اس کو واپس کیوں کرا ہے؟ صحیح آپ یا تو اس کو معاف کر دو، ڈبل مت گینڈول اور دو منہ پیشاب کی طرح مت چلو، یا معاف کرو یا پھر سزا دو. اور صحیح آپ سزا دینے کے حقدار نہیں ہے، میں پہلے بتا چکی ہوں. اس کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو حاکم، وقت کا حاکم سمجھتے ہو، اور اپنے آپ کو خدا نوز باللہ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس یہ اللہ نے اختیار دیا ہے، تو آپ اس کو سزا دے رہے ہو نا، تو اس حال میں اس کو چھوڑ دو، جیسے وہ جی رہی جینے دو. جو اللہ نے سبحانہ برابر تعالیٰ نے فرما دیا کہ دنیا ان کے لیے جنت ہے، آخرت جاننے میں تو جانے دو نا، جنت میں رہنے دو نا. دنیا تو اپنی اولاد کو مت لاؤ. اگر سزا دینی ہے تو اسے اس چنگل سے، اس خبیث پوری اسرار طاقتوں سے تم آزادی مت دلاؤ. صحیح ہے؟ برابر برابر آپ لا کے اس کو تانے دو گے، اس کو کوسو گے، وہ کہیں اس کے دماغ میں پھر وہ شیطان ڈالے گا، دیکھ اچھی تھی نا ادھر، کیوں تم نہیں رہی، کیوں آ گئی، کیوں ان کے ناک کو لگی، یہ لوگ ایسی ہے، یہ دنیا ایسی ہے تو وہ جینے نہیں دے گی. دوبارہ وہ رستہ گئی تو اس کا گنہگار کون؟ برابر لانے والے اس کو. اسی لیے پوری جب اب میں تو یہ اپنی بچیوں کی بات بتا رہی ہوں، جب تم وہاں پر اپنا آپ پہ ضبط نہیں کر سکتے ہو، اپنا وہاں پر توازن برقرار رکھ نہیں سکتے ہو جس نیت سے تم لائے، تو جس کو تم نے نیا لائے ہاں، اس کو تم برابر سے اس کے اندر جو ہے وہ قائم رکھ پاؤ گے، اپنے آپ کو قابو میں رکھ پاؤ گے، اپنی طرف سے اس کے لیے جو ہے ہمیشہ آپ کے منہ سے پھول جھڑیں گے، آپ کے نظریہ ہمیشہ اس کے لیے وہی رہے گا جو پہلے تھا. رہتی زندگی میں اگر اس سے کچھ غلطی ہوئی، اس بات پہ آپ اس کو معاف کر دو گے کہ اس نے جو ہے دین اسلام پر ابھی نیا آیا ہے. ہاں، تو دنیاوی زندگی پہ یہ چیزیں اثر رکھتی ہے. آپ اپنا دین کا معاملہ جو ہے اللہ کے حوالے کرتے ہوئے ایسے لوگوں کے اوپر محنت مت کرو جن کو دنیا داری میں آپ آگے جا کر معاف بھی نہیں کر سکتے ہو، آپ سنبھال بھی نہیں سکتے ہو، آپ ان کو کوئی اپنی طرف سے کوئی فیسلٹی بھی دے نہیں سکتے ہو، اور ان کے من مطابق ان کو جو ہے ان کو رہائش مہیا نہیں کر سکتے ہو. جو ان کی
रूटीन है वो आप सुन कर आप अपनी चीजें उन पर ला दोगे तो वो गलत बात है। वो सही। चीजें आप कितने दिन उसको आप रोजा रोजा 1 महीना रहे ना, साल भर कोई रोजा रखेगा? नहीं, एक महीने हाँ, तो फिर मैं बोलूंगी नहीं भाई रखो, 100 मिला ज्यादा 100 मिला, मैंने क्यों भाई रखूं, जो मेरा अल्लाह ने नहीं बोला। तो यही बात होती है, आप जबरदस्ती किसी के ऊपर अगर रख दोगे, बोले अबे मैंने तेरा ईमान तेरा इस्लाम कबूल कर लिया, मेरे दिल में आ गया, हाँ तो मैं कर रहा हूँ ना, तो बाकी और मेरे पर क्यों लाद रहा है भाई कि मैं ये नहीं करूँ वो नहीं करूँ। मैं जो करते आए, मैं जब तेरे लिए इतना कर रहा हूँ, मैं जब तेरे लिए इतना कर रही हूँ, तो मेरी ये चीजों को नजरअंदाज कर। सही। हाँ, तू इसको कैसे बुरा बोल सकता है, तू इसको कैसे क्या मुझे रोक सकता है। मैं तेरा बोला हुआ नहीं करूंगी, जब बोल। हाँ, मैं तुझे खुश करने के लिए ये सब करी थी, 4 दिन का तू मेरे को मिला, और जिसको मैं 40 साल 30 साल जिन्होंने पैदा पाल को उससे बड़ा किए मुझे दुनिया में लाए, हाँ उनको मैं नाखुश कर दूं। पहले तो कर दी शादी करके तुझसे, अब वापस उनको जिंदगी भर उनकी बदवाई लूं। मैं मेरे माँ बाप को दुखी नहीं कर सकती, मैं मेरे माँ बाप को दुखी नहीं कर सकती। और ये लड़कियां हमारी जो है ना, ये भी यही बोलती है, जब जाती है ना घर से तो यही बोलती है। और वो लोग वहां पे नमाजें सजदे, लेकिन क्या फायदा, मेरा मजहब का रुकनी है ही नहीं। जब तुमने अपने पे दरवाजा बंद कर दिया तो आपको अंदर एंट्री नहीं है। आप बगैर वजू के नमाज पढ़ लोगे, कबूल हो जाएगी? बगैर वजू के नमाज कबूल होगी? नहीं तो बेईमान से जाने के बाद में, जब मुर्तद होने के बाद में तुम्हारी कौन से हिसाब से तुम्हारी नमाज कबूल होगी? होना ही तुम्हारा नहीं। वजू तुमने उतार के तुम कभी वजू, तुमसे गुस्सा भी हराम हो गया, ईमान ही नहीं रहा तुम्हारे पास। गुस्सा भी हराम हो गया, तुम पे तो गुस्सल भी वाजिब है, तुम पे तो गुस्सल भी तुम्हारा कोई काम का नहीं है काम का, नहीं खत्म फिर। तो बस ये भैया इतना आसान, मैंने भैया अभी जितना बोली कहीं आपको दिखा किसी मजहब के बारे में नहीं, इसमें बराबर अगर हो भाई। हाँ, तो क्या 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 हर्ज है, क्या ईदगाह में हम नहीं बात कर सकते? बता देना मैं उनको, इतनी इमाम साहब पब्लिक को, कि आपको ये मौका टॉपिक दोबारा नहीं कैसा मिलेगा। करना है करके। और ये वॉइस रिकॉर्डिंग हर मस्जिद में हर इमाम तक पहुंचाइए, अल्लाह के वास्ते। जी जी, इंशाल्लाह। मैं ठीक है, खुद वो मौलवी साहब से बात करके और वापस इमाम जिसको भी साहब कुछ से। पूछना है मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल 9821548029। मैं शबीना अनीस कुरैशी, हिफाजत नस्ल। और भाई आप यहाँ वहां से आप शुरुआत कीजिए, और ये जहां जहां ये पहुंचेगा, जहां जहां इस पर अमल होगा, इसमें सवाब जारिया के हकदार आप भी होंगे। क्या हुआ, गिर गए क्या नहीं। खुशी से? शेख अख्तर भाई, कहाँ से नाम बोल दिया आपका? शेख अथर, शेख इतना बड़ा मुख्तार आपको शेगाव। जैकपॉट लगा है, जरा थोड़ा मेरे को दुआ दो ना। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम है भाई। शेख अख्तर भाई, कहाँ से आप? शेगाव। शेगांव। चलो अभी मैं बनाती हूँ ये फटाफट, और आप भी इसको पहुंचाइए अपनी जिम्मेदारी, नहीं तो आपको जी हाथ भाई। में मैदान पकड़ोगी, वो इतने देर से चिल्लाने लगा है, काम करना है मुझे दूसरा भी। जी चलिए, ये मेरा इबादत में शामिल कर ली मैंने, अब आपकी जिम्मेदारी, आपको अपनी सवाब जारिया चाहिए या नहीं चाहिए? भाई। बिल्कुल चलो, सही। अल्लाह हाफिज।